حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بیان کا باب ہے، 29ویں فصل ہے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فصل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس فصل میں بنیادی اعتبار سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں کثرت کے اعتبار سے اور وضاحت اور ظہور کے اعتبار سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات جو ہیں دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں زیادہ واضح اور زیادہ مشہور ہیں، اس حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، فصل فی ان معجزات نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اظہر من سائر معجزات الرسل۔ قال القاضی ابو الفضل قد أتينا في هذا الباب على نكت من معجزاته واضحة وجمل من علامات نبوته مقنعة في واحد منها الكفاية والغنية، وتركنا الكثير سوى ما ذكرنا واقتصرنا من الأحاديث التوالي على عين الغرض وفص المقصد، ومن كثير الأحاديث وغريبها على ما صح واشتهر إلا يسيرا من غريبه مما ذكره مشاهير الأئمة، وحذفنا الإسناد في جمهورها طلبا للاختصار، وبحسب هذا الباب لو تقصي أن يكون ديوانا جامعا يشتمل على مجلدات عدد۔ یعنی قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی اولاً ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پیچھے 28 فصلوں کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کیے، تو ان میں جن چیزوں کو ہم نے بیان کیا ہے یہ ان معجزات کے مقابلے میں بہت تھوڑے جو ہم نے چھوڑ دیے، یعنی اتنے سارے جو معجزات بیان کیے ہیں یہ تھوڑے سے بیان کیے ہیں، ورنہ اکثر ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ اور جو معجزات ہم نے بیان کیے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی علامات بیان کی ہیں، تو ان میں بھی بڑی بڑی احادیث میں سے مقصودی بات کو لیا ہے، لمبی لمبی احادیث پوری بیان نہیں کی، ان میں سے مقصودی بات کو، جو مقصود تھا ہمارا، اس کو لے لیا ہے، جو بیان کرنا مقصد کا وہ بیان کر دیا، باقی دیگر چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور جو باتیں ہم نے ذکر کی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کی، وہ مشہور حدیث ذکر کی ہیں، مشہور حدیث ذکر کی ہیں، غریب حدیث ذکر نہیں کی۔ اور اگر غریب حدیث ہم نے ذکر کی بھی ہیں تو وہ ہیں کہ جن کو مشہور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے۔ تو مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بکثرت ہیں۔ اتنے سارے معجزات بیان کرنے کے بعد بھی قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ تھوڑے ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں، اکثر کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے اگر ہم ان میں سے ہر ایک کے اوپر گفتگو کریں اور اس کو تفصیل کے ساتھ لے کر آئیں تو مجلدات عدت، بڑی بڑی جلدیں اس کے اوپر جمع ہو جائیں گی۔ یہ ویسے ہی ہے
جیسے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس وقت تجلی الیقین لکھی تو آپ نے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سید المرسلین ہونے پر دلیل ذکر کی ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ میں نے شیخین کے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائل کے اوپر 90 اجزاء لکھے تھے. ایک ایک جز بڑے بڑے 20 صفحات کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. تو اتنے صفحات میں نے لکھے، 90 رسالے لکھے ایک طرح سے، پھر اس کو میں نے مختصر کر دیا. تو وہ شیخین کے فضائل تھے کہ جس میں 90 جو ہے وہ جز بن گئے، 90 اجزاء بن گئے، 90 حصے بن گئے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات ہیں کہ جن کی کوئی حد ہی نہیں ہے. شیخین کے کمالات کی حد ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں سمندر کا ایک قطرہ ہے. تو جب اس قطرے کی شان یہ ہے کہ 90 اجزاء بن جائیں تو پھر سمندر کو بیان کرنے میں کتنی جلدیں چاہیے ہوں گے. تو یہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے بیان کر دیا اختصار کے ساتھ، اگر اس کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو کئی جلدیں اس کے اوپر تیار ہو جائیں گی. آگے پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات پر دو طرح سے ترجیح حاصل ہے. دو طرح سے یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات سے بڑھ کر ہیں. فرماتے ہیں وہ معجزات نبینا اظہر من سائر معجزات الرسل بوجہین احدہما کثرتها وانہ لم یؤت نبی معجزۃ الا وعند نبینا مثلها او ما هو ابلغ منها وقد نبه الناس على ذلك فان اردته فتأمل فصول هذا الباب ومعجزات من تقدم من الانبیاء تقف على ذلك ان شاء اللہ تعالی. واما كونها كثيرة فهذا القرآن وكله معجز واقل ما يقع الاعجاز فيه عند بعض ائمة المحققين سورة انا اعطيناك الكوثر او آية في قدرها وذهب بعضهم الى ان كل آية منه كيف كانت معجزة وزاد آخرون الى ان كل جملة منتظمة منه معجزة وان كانت من كلمة او كلمتين والحق ما ذكرناه اولا لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله فهو اقل ما تحداهم به مع ما ينصر هذا من نظر وتحقيق يطول بسطه. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات کے مقابلے میں دو طرح سے بڑھ کر ہیں. نمبر ایک کثرت کے اعتبار سے، نمبر ایک کثرت کے اعتبار سے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو بھی معجزات دیا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی مثل یا اس سے بڑھ کر دیا گیا. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزے ملے یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی معجزہ دیا گیا یا پھر اس سے بڑھ کر دیا گیا. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پچھلی فصلوں کے اندر جو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بیان کیے ہیں اس پر غور و فکر کر لو اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزے ذکر کیے ہیں اس کے ساتھ ان کو ملا لو تو یہ بات تمہارے سامنے واضح ہو جائے گی. پھر ایک دلیل دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے ایک اعتبار سے حد سے باہر ہیں، ایک اعتبار سے حد سے باہر ہیں. بعض علماء نے اگرچہ کہ 3000 سے زیادہ معجزے بیان کیے لیکن وہ معجزے بیان کیے جو قرآن کے علاوہ ہیں، جو قرآن کے علاوہ. اگر قرآن کے اوپر غور کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ دیا گیا، آپ کی نبوت پر دلیل کے طور پر دیا گیا، تو یہ قرآن اس قدر بڑا معجزہ ہے کہ جس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا. کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو جگہ بجگہ اس بات کا چیلنج دیا کہ اس قرآن کی مثل تم کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ. تو قرآن کی ہر صورت یہ اپنے مقام پر معجزہ ہے، ہر صورت اپنے مقام پر معجزہ ہے. اور محققین کا قول یہ ہے کہ سب سے جو چھوٹی صورت ہے وہ سورہ کوثر ہے، سب سے مختصر سورۃ الکوثر ہے. یہ محققین فرماتے ہیں جو صحیح قول ہے کہ سورۃ الکوثر اور اس کی مثل کوئی بھی آیت، اتنی بڑی آیت کہ جو سورۃ الکوثر کے برابر ہے، سورۃ
کوثر کے برابر ہے. مثال کے طور پہ آیت الکرسی ہے، یہ الفاظ کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے سورۃ الکوثر سے بڑی ہے ایک ہی آیت، لیکن مقدار کے اعتبار سے سورۃ الکوثر سے بڑی ہے. یا دوسری آیت ہے کہ جو مقدار میں سورۃ الکوثر کے برابر ہے. سورۃ الکوثر میں آگے بیان کر رہے ہیں کہ 10 کلمے ہیں، سورۃ الکوثر میں 10 کلمے ہیں، تو 10 کلموں پر مشتمل قرآن کی جو بھی آیت ہے وہ سورۃ الکوثر کی کیا ہوئی؟ برابر ہوئی. تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محققین کا صحیح قول یہ ہے کہ سورۃ الکوثر اور اس کے برابر ہر آیت یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. اگرچہ کہ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی ہر آیت معجزہ ہے، ہر آیت، قرآن کی ہر آیت معجزہ. اور بعض نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ہر جملہ معجزہ ہے، چاہے ایک کلمہ ہو چاہے 2 کلمے ہو، ایک کلمے پر مشتمل آیت ہو، 2 کلمات پر مشتمل آیت ہو، ہر ایک معجزہ ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کی جو سب سے مختصر صورت ہے سورۃ الکوثر، یا سورۃ الکوثر کے برابر جو آیت ہے وہ یہ معجزہ ہے. اب قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں محققین کے مطابق 77,000 سے زیادہ کلمات ہیں. 77,000 سے زیادہ جنہوں نے گنے تو انہوں نے 77,000 سے زیادہ اس کے اندر کلمات بیان کیے ہیں، اور بعض علماء نے 77,934 کلمات اس کے اندر بیان کیے. 77,934. اب سب سے مختصر سورۃ الکوثر کے اندر کتنے کلمے ہیں؟ 10. اس کے برابر اگر ہم قرآن کے ان کلمات کو تقسیم کریں 77,000 کے اعتبار سے، 10 کلمات پر ایک آیت کو لے کر آئیں تو یہ 7,000 آیتیں بنیں گی. یعنی 10 کلمات کے اعتبار سے، اگرچہ کہ اس میں بعض آیتیں بہت بڑی اور بعض آیتیں بہت چھوٹی ہیں، لیکن اگر 10 کلمات کو مانیں تو 7,000 سے زیادہ جو ہے وہ آیتیں بن جائیں گی، اتنی مقدار بن جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کے اندر کم از کم 7,000 معجزات ہیں، کہ ہر 10 کلمے کے اوپر جو ہے وہ ایک معجزہ موجود ہے، ان سے کلام موجود ہے، ان کو چیلنج موجود ہے کہ اتنی مقدار کے اوپر تم ہی کوئی آیت بنا کے لے آؤ، تم ہی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، لیکن وہ نہیں لا سکے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے ان کو عاجز کر دیا، اور معجزہ عاجز کرنے والا ہوتا ہے. تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس تقسیم کاری کو لے کر چلیں گے کہ سورۃ الکوثر یا اس کے برابر کوئی آیت یہ معجزہ ہے، تو اس اعتبار سے 77,000 جو کلمات ہیں، 77,000 کلمات، اس کو جب آپ تقسیم کریں گے تو کم از کم 7,000 معجزے بنیں گے. 7,000 معجزے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو گئے صرف کلمات کے اعتبار سے. پھر پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ قرآن پاک الگ الگ اعتبار سے معجزہ ہے، مختلف اس کی معجزے کی صورت بنتی ہیں. ایک تو جملوں کا استعمال، کہ حروف ایک ہی طرح کے ہیں، جن حروف سے عرب والے کلام کرتے ہیں وہی قرآن پاک کے اندر حروف ہیں، لیکن اس کے باوجود جو قرآن پاک کے اندر حروف کی ترتیب ہے، جس طریقے سے کلام کو مرتب کیا گیا ہے، ایک دوسرے سے کلمے ملے ہوئے ہیں، ایسے کلام کے اوپر عرب والے قادر نہیں ہیں. ایسے کلام کے اوپر عرب والے قادر نہیں. تو قرآن ایک تو اپنی فصاحت کے اعتبار سے کیا ہوا؟ معجزہ ہوا، کہ ایسے کلمے لے کر آنا کہ جس کے اوپر دوسرا کوئی قادر ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کلمے تو بہت اچھے ہیں، کلمات کا اچھا ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کلمے موقع محل کے مطابق بھی ہیں. یہ کلام موقع محل کے مطابق بھی ہے کہ کس مقام پہ کس طرح کا کلام کرنا ہے، اس کو بلاغت کہا جاتا ہے، اس کو بلاغت کہا جاتا ہے. تو قرآن پاک اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے. تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ 7,000 کی جگہ 14,000 ہو گئے، کہ فصاحت کے اعتبار سے 7,000 کلمات کیا ہوئے، 7,000 آیتیں کیا ہوئیں؟ معجزہ ہوئیں. اور اس کو دگنا کر دیں تو یہ 14,000 ہو گئی. پھر اس کے بعد معجزات فقط کلمات کے اعتبار سے نہیں ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کی خبریں بیان فرمائی ہیں، جن چیزوں کی خبریں دیں، یہ اپنی جگہ پر الگ معجزہ ہے.
غیب کی جو خبریں اس کے اندر بیان کی گئیں، تو ہر آیت ایک طرح سے الگ الگ معجزہ ہے، خبر دینے کے اعتبار سے الگ الگ معجزہ ہے۔ تو یہ 7,000 مزید پلس کر لیں، 21,000 ہو گئے۔ اس طرح پیچھے تقریباً 10 وجوہات بیان کی تھی، قرآن کے معجزہ ہونے کی 10 وجوہات بیان کی تھی، اور یہ نہیں کہ فقط 10 ہی ہیں، بلکہ اور بہت ساری اس کے اندر جو ہے وہ وجوہات موجود ہیں، اور بہت سارے ذریعے موجود ہیں کہ جن کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک معجزہ ہے۔ تو آپ ملاتے چلے جائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لاکھوں تک پہنچ جائیں گے۔ تو صرف قرآن پاک جو ہے وہ کیا ہے، ایسا معجزہ ہے کہ جس کو شماری نہیں کیا جا سکتا۔ تو اتنے زیادہ معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور اس کے علاوہ اگر آپ احادیث طیبہ میں موجود معجزات کو ملائیں، شق القمر کے معجزے کو، معراج کے معجزے کو، درختوں والے معجزے، جانوروں والے معجزے، پانی کے معجزے، طعام کے معجزے، جو پیچھے تمام کے تمام گزرے ہیں، ان تمام کو ملاتے چلے جائیں تو بہت بڑی تعداد بن جائے گی معجزات کی۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی وجہ ہے۔ قاضی ازمالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ هَذَا فَفِي الْقُرْآنِ مِنَ الْكَلِمَاتِ نَحْوٌ مِّن 77 ألف كلمة ونيف على عدد بعضهم وعدد كلمات إنا أعطيناك الكوثر 10 كلمات فتجزؤ القرآن على نسبة عدد إنا أعطيناك الكوثر أزيد من 7,000 جزء كل واحد منها معجز في نفسه، ثم إعجازه كما تقدم بوجهين، طريق بلاغته وطريق نظمه، فصار في كل جزء من هذا العدد معجزتان فتضاعف العدد من هذا الوجه، ثم فيه وجوه إعجاز أخر من الإخبار بعلوم الغيب، فقد يكون في السورة الواحدة من هذه التجزئة الخبر عن أشياء من الغيب كل خبر منها بنفسه معجز فيتضاعف العدد كرة أخرى، ثم وجوه الإعجاز الأخر التي ذكرناها توجب تضعيف هذا في حق القرآن، فلا يكاد يأخذ العدد معجزاته ولا يحوي الحصر براهين، ثم الأحاديث الواردة والأخبار الصادرة عنه عليه السلام في هذه الأبواب وعما ضل على أمره مما أشرنا إلى جملة تبلغ نحوا من هذا۔ ایک وجہ تو ہو گئی کثرت، دوسری وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں بالکل واضح اور باقی رہنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کے معجزات دیگر کے مقابلے میں بالکل واضح ہیں، اور آپ کا ایک معجزہ یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں کیسے واضح ہیں، کہ حضور علیہ السلام کے معجزے کیفیت کے اعتبار سے بھی ان سے بڑھ کر ہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو علم تھا وہ جادو کا علم بہت بڑھ کر تھا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے اپنے زمانے کے افراد کے اعتبار سے معجزات دیے گئے، جیسا اس زمانے کا تقاضا تھا اس زمانے کے اعتبار سے ان کو معجزات دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑے عروج پر تھا، لوگ جادو کی طرف بڑے مائل ہوا کرتے تھے، اور جو اس فن کے اندر ماہر ہوا کرتا تھا وہ ان کے زمانے کے اندر بہت بڑا عالم کہلایا کرتا تھا، بہت بڑا آدمی کہلایا کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا وہ ایسا عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے جادوگروں کو انہوں نے بے بس کر دیا، کہ وہ جس طرح کے جادو لے کر آئے کہ انہوں نے رسیاں پھینکی جو سانپ محسوس ہونے لگے، سانپ نظر آنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دے دیا گیا کہ آپ نے عصا کے ذریعے ان کے تمام سانپوں کو ڈھیر کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر جادو عروج پر تھا، تو ان کو اسی اعتبار سے معجزہ دیا گیا کہ یہ جادوگروں کو نیچا دکھا دے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے دور کے اندر جو عروج تھا وہ طب کو تھا، جو ڈاکٹریت ہے، میڈیکل سائنس ہے، وہ بہت عروج پر تھی۔ تو عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے گئے کہ وہ عاجز آ گئے، کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی ایسا علاج نہیں تھا کہ مردوں کو زندہ کر سکے۔
اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ کسی کے پاس بھی ایسا معجزہ نہیں تھا کہ مادرزاد اندھوں کو بغیر دوائی کے شفا دے دے، کوڑ کے مرض والوں کو ہاتھ لگا کر شفا دے دے، کسی کے پاس ایسا علاج نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے، بغیر دوا دیے آپ اندھوں کو آنکھیں دے دیا کرتے تھے، جو کوڑ والے تھے، برس والے تھے، ان کو آپ شفا دے دیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ لوگ عاجز آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب 4 چیزوں کے ماہر تھے، 4 چیزوں کے ماہر تھے۔ نمبر 1 زبان کی فصاحت، جس پر تفسیری کلام پیچھے گزر چکا ہے کہ زبان کے اعتبار سے یہ اپنے علاوہ دوسروں کو گونگا کہا کرتے تھے، اجمی کہا کرتے تھے کہ ہمارے علاوہ دیگر جو ہے وہ گونگے ہیں، اور ان کو پتہ چلتا کہ دنیا کے دوسرے کنارے پر اگر کوئی ان کا مقابل زبان کے اعتبار سے موجود ہے تو یہ اس سے مقابلے کے لیے پہنچ جاتے، یعنی دور دور کا سفر اختیار کرتے۔ زبان کے اعتبار سے کوئی ان کے نزدیک جو ہے کمپرومائز نہیں تھا، یہ سب سے اپنے آپ کو افضل جانا کرتے، تو حقیقتاً زبان کے اندر بڑی مہارت تھی۔ دوسرا خبریں دینا، کہ پچھلے زمانوں کی خبریں، پچھلے واقعات کو بیان کرنا، اس کے اندر بڑی مہارت حاصل کیا کرتے تھے۔ نسب کا علم حاصل کیا کرتے تھے کہ جس کے ذریعے سے ان کے سامنے علم کو بیان کریں۔ تیسرا شعر۔ چوتھا کہانت، یعنی اندازے کے ذریعے یا شیاطین سے، جنات سے باتیں سن کر غیب کی خبریں دینا، اور یہ غیب کی خبریں ان کی جو ہے وہ درست نہیں ہوا کرتی تھی، کبھی 1 مرتبہ ٹھیک ہو گئی تو 10 مرتبہ غلط ہوا کرتی تھی۔ ان 4 چیزوں کے اندر یہ اپنے زمانے میں بڑے ماہر تھے، زبان کی فصاحت کے اندر، اشعار کے اندر، خبر کے اندر اور کہانت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیگر معجزات کے علاوہ، دیگر معجزات جو آپ نے دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو آپ نے پھیر دیا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، حضور علیہ السلام کے اشارے پر درخت چلتے ہوئے آ گئے، ان معجزات سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا۔ یہ قرآن کا معجزہ ایسا ہے کہ جس نے ان کی چاروں چیزوں سے ان کو عاجز کر دیا۔ زبان کی فصاحت، تو جب قرآن مجید فرقان حمید ان کے سامنے پڑھا جاتا تو چاہے کیسا ہی سخت کافر ہوا کرتا تھا، تسلیم کیے بغیر اس کو چارہ نہیں دیتا تھا کہ اس کی مثل لانے سے ہم عاجز ہیں، ایسے کلام کو ہم نہیں لا سکتے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا تھا، کفار اس کی مثل لانے سے عاجز ہو گئے۔ جہاں تک رہا خبروں کا معاملہ یا کہانت کا معاملہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبریں بیان کیں، وہ خبریں بیان کیں، وہ باتیں بیان کیں کہ اہل عرب لمبا عرصہ گزارنے کے بعد، طویل عرصہ گزارنے کے بعد بھی ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کر پاتے تھے۔ بہت عرصہ گزارتے تو ان میں سے کچھ باتیں ملتی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے آنے والی باتوں کی خبریں دی، پچھلی امتوں کی خبریں دی، جو یہ لوگ بیان نہیں کر سکتے تھے، یہ لوگ اس سے عاجز تھے۔ اسی طرح رہا کہانت کا معاملہ، یعنی اندازوں کے ذریعے یا جنات سے سن کر، شیاطین سے سن کر غیب کی خبریں دینا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا کہ کہانت کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جنات جو ہے شیاطین یا آسمان کے پاس جاتے اور فرشتوں کی کچھ باتیں سنتے کہ مستقبل میں کیا معاملات ہونے والے ہیں، تو وہ سن کر آتے اور آ کے نجومیوں کو وہ باتیں بتا دیتے، کاہنوں کو یہ باتیں بتا دیتے، تو وہ اس میں سے 10 باتیں اپنی طرف سے ملا کر آگے بیان کر دیتے۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے اول تو اس کی تردید فرما دی کہ جس انداز میں آپ کی احادیث طیبہ ہیں تو اس کو آپ نے باطلی قرار دیا۔ ہوتا یہی ہے کہ جو کاہن ہوتا ہے، جو نجومی ہوتا ہے، وہ 11 باتیں بتاتا ہے تو اس میں سے 10 غلط ہوتی ہیں، ایک کبھی کبھی اندازن یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو مستقبل کی خبریں بیان کی وہ ان کو کچھ بھی نہیں معلوم تھی، اور جیسا آپ نے بیان کیا ویسا ہی واقع بھی ہوا۔ ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام کو جو قرآن کی صورت میں معجزہ عطا فرمایا گیا
اس نے ان تمام کو اس بات سے کیا کر دیا؟ عاجز کر دیا. نہ وہ زبان کے اعتبار سے مقابلہ کر سکے، نہ اخبار کے اعتبار سے مقابلہ کر سکے، کسی طریقے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن مجید فرقان حمید کے معجزے کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکے. پھر قرآن کا جو معجزہ ہے وہ کمال یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے معجزات یہ ان کے زمانے میں ان کے معجزہ دکھانے کے ساتھ ہی باقی رہے. جس وقت معجزہ دکھایا، بعض کے معجزات تو اسی وقت پورے ہو گئے، اس کے بعد وہ معجزہ باقی نہ رہا، اور بعض کے جو معجزے تھے وہ ان کی زندگی میں باقی رہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ یعنی قرآن مجید فرقان حمید یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے، کبھی یہ ختم نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ یہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے معجزے سے بڑھ کر ہے، کثرت کے اعتبار سے بھی ہے اور اس اعتبار سے کہ ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الوجہ الثانی وضوح معجزاته صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فإن معجزات الرسل كانت بقدر همم أهل زمانهم وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه فلما كان زمن موسى غاية علم أهل السحر بعث إليهم موسى بمعجزة تشبه ما يدعون قدرتهم عليه فجاءهم منها ما خرق عادتهم ولم يكن في قدرتهم وأبطل سحرهم وكذلك زمن عيسى اغنى ما كان الطب واوفر ما كان اهل فجاءهم امر لا يقدرون عليه واتاهم ما لم يحتسبوه من احياء الميت وابراء الاكمه والابرص دون معالجه ولا طب وهكذا سائر معجزات الانبياء. ثم ان الله تعالى بعث محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وجملة معارف العرب وعلومها أربعة البلاغة والشعر والخبر والكهانة فأنزل عليه القرآن الخارق لهذه الأربعة فصول من الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة عن نمط كلامهم ومن النغم الغريب والأسلوب العجيب الذي لم يهتدوا في المنظوم إلى طريقه ولا علموا في أساليب الأوزان منهجه ومن الأخبار عن الكبائن والحوادث والأسرار والمخبآت والضمائر فتوجد على ما كانت ويعترف المخبر عنها بصحة ذلك وصدقه وإن كان أعدى العدو فأبطل الكهانة التي تصدق مرة وتكذب عشرا ثم اشتثها من أصلها برجم الشهب ورصد النجوم. وجاء من الأخبار عن القرون السالفة وأنباء الأنبياء والأمم البائدة والحوادث الماضية ما يعجز من تفرغ لهذا العلم عن بعض على الوجوه التي بسطناها وبين المعجزة فيها. ثم بقيت هذه المعجزة الجامعة لهذه الوجوه إلى الفصول الأخرى التي ذكرناها في معجزات القرآن ثابتة إلى يوم القيامة بينة الحجة لكل أمة تأتي لا يخفى وجوه ذلك على من نظر فيه وتأمل وجوه إعجازه. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن کا معجزہ دیا گیا اس میں خبریں جو بیان کی گئی ہیں، ایک تو ماضی کی خبریں بیان کی گئیں کہ امم سابقہ کے قصے بیان کیے گئے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کیے گئے، وہ امتیں کہ جو تباہ و برباد کر دی گئیں، وہ قومیں جو تباہ و برباد کر دی گئیں، ان کے جس طرح کے واقعات بیان کیے گئے. اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی اس علم کو حاصل کرنے کے اندر گزار دے، وہ نیٹ کا دور نہیں تھا کہ سرچ کیا اور ساری چیزیں سامنے آ گئی، ایک ایک بات کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، دور دور جانا پڑتا تھا. تو اب اگر اس زمانے کے اندر کوئی ساری کی ساری زندگی اپنے اس کام کے اندر لگا دیتا تو ان باتوں میں سے تھوڑا ملتا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے معلوم کرنے ہیں تو جانا پڑتا عیسائیوں کے راہبوں کے پاس اس زمانے کے اندر، یہود کے قصوں کے لیے ان کے علاقوں میں جانا پڑتا، دیگر امتوں کے قصے معلوم کرنے کے لیے قریب قریب کے جو لوگ اس علم کو جاننے والے لوگ تھے ان کے پاس جانا پڑتا. پھر بھی کیا ہوتا، اس کا تھوڑا حاصل ہوتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس تفصیل کے ساتھ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصوں کو بیان کیا، وہ آپ نے بغیر کوئی علم حاصل کیے بیان کیا، کسی اور سے علم حاصل
نہیں کیا تو قرآن مجید فرقان حمید اس اعتبار سے بھی یہ معجزہ ہے کہ وہ اپنی خبروں کے اندر عروج کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم خبریں بیان کرنے کے اندر، واقعات کو جاننے کے اندر بہت مہارت رکھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو قرآن بیان کیا اس نے ان کی اس بات کو بھی ان سے عاجز کر دیا، وہ اس کی مثل لانے کے لائق نہیں تھے، اس کی مثل لا نہیں سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید چونکہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ایک چیز ہوتی ہے علم الیقین، علم یقینی علم بندے کو حاصل ہوتا ہے، وہ بھی حق ہوتا ہے، وہ بھی حق ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا، اس کا ہمیں کیا ہے؟ علم الیقین ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے عین الیقین، ایک چیز عین الیقین، یعنی آنکھ سے اس چیز کو دیکھ لینا، مشاہدہ اس چیز کا کر لینا۔ تو جس طرح عین الیقین کے ذریعے بندے کو علم اور طمانیت حاصل ہوتی ہے، وہ علم الیقین سے بڑھ کر ہوتی ہے، اگرچہ کہ علم الیقین کے ذریعے بھی طمانیت اور حقانیت حاصل ہوتی ہے، لیکن عین الیقین کے ذریعے اس سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا، اس نے آنے والی باتوں کی خبریں دیں، آنے والی باتوں کی خبریں دیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر آنے والے واقعات کی خبریں دیں کہ آنے والے وقت کے اندر اس طرح ہوگا۔ جنہوں نے سنا ان کو کیا حاصل ہوا؟ علم الیقین حاصل ہوا، طمانیت حاصل ہوئی، حقانیت حاصل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہیں۔ لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جس طرح اس سے علم الیقین حاصل ہوا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سے عین الیقین بھی حاصل ہوتا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخبار، آپ کی باتیں بیان کرنا، اس سے جس طرح علم الیقین حاصل ہوا، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے جو باتیں ارشاد فرمائی اسی کے مطابق معاملات پیش آ رہے ہیں، جو ارشاد فرمایا اسی کے مطابق معاملات پیش آتے جا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ عین الیقین یہ حاصل ہوتا ہے۔ تو قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جو علم الیقین سے عین الیقین کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ہر زمانے کے اندر جو لوگ آتے جائیں گے اس کے ذریعے سے یقین حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ فرماتے ہیں إلى ما أخبر به من الغيوب على هذه السبيل فلا يمر عصر ولا زمن إلا ويظهر فيه صدقه بظهور مخبره على ما أخبر فيتجدد الإيمان ويتظاهر البرهان وليس الخبر كالعيان كما قيل وللمشاهدة زيادة في اليقين والنفس أشد طمانية إلى عين اليقين منها إلى علم اليقين وإن كان كل عندها حقا وسائر معجزات الرسل انقرضت بانقراضهم وعدمت بعدم ذواتها ومعجزة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لا تبيد ولا تنقطع وآياته تتجدد ولا تضمحل ولهذا أشار عليه السلام بقوله فيما حدثنا القاضي الشهيد أبو علي قال حدثنا القاضي أبو الوليد قال حدثنا أبو ذر قال حدثنا أبو محمد وأبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا حدثنا الفرابري قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة هذا معنى الحديث عند بعضهم وهو الظاهر والصحيح إن شاء الله تعالى۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن کی صورت میں معجزہ عطا فرمایا گیا، یہ وہ معجزہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اس پر جب غور و فکر کریں گے تو اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ان کے زمانے میں ہی، ان کے رخصت ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ یہ باقی ہے۔ ان کے زمانے میں جو ایمان لائے وہ ان پر ایمان لائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے پر جو لوگ غور کرتے رہیں گے وہ ایمان لاتے رہیں گے، اس طرح ایمان والوں کی تعداد بڑھتی رہے گی، حقیقی ایمان والوں کی تعداد یہ بڑھتی رہے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جو بھی نبی ہے
اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کو دیکھ کر انسان کو ایمان لانا ہی چاہیے. یعنی جو آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام نے معجزے دکھائے، ان معجزات کو دیکھ کر ان انبیاء کرام علیہ السلام کی حقانیت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس پر ایمان لانا ہی چاہیے. اب جو لایا وہ خوش بخت ہے، جو نہیں لایا وہ بدبخت ہے. اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے وحی عطا فرمائی، یعنی قرآن عطا فرمایا جو میری طرف وحی کیا ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھے اس بات کی امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے. وہ کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ جو معجزہ قرآن کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمایا ہے، ہر زمانے کے لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان لاتے رہیں گے، لاتے رہیں گے، لاتے رہیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ مجھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد سب سے بڑھ کر ہوگی. اس حدیث پاک کا جو معنی ہے وہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، یہی سب سے زیادہ واضح ہے، اور جو تفصیل جو تقریر ہم نے بیان کی ہے قرآن کے معجزہ ہونے کی، یہی سب سے صحیح ہے، یہی سب سے صحیح ہے. اس کے بعد 3 تفسیریں مزید بیان کی ہیں قرآن کے معجزہ ہونے کی، جس میں سے بعض پیچھے گزر چکی ہیں، اور قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تفصیل سے مطمئن نہیں ہے، اس تفصیل سے مطمئن نہیں ہے، اس کے کمزور ہونے کا آپ نے اشارہ کیا ہے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے کتاب الشفا، اس کا ابتدا کے اندر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مقصود بیان کیا، اور اس کتاب کا جو نام ہے وہ ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی پہچان کروا کر، تعریف کا مطلب پہچان کروانا، پہچان کروانا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی تعریف کروا کر شفا حاصل کرنا. اس کتاب کا مقصد کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو پہچانے، اور پہچاننے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو بجا لائیں. جب بجا لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہمیں شفا عطا فرمائے گا. آپ کی یہ جو کتاب ہے وہ حقیقتاً کتاب الشفا ہے، کہ اس کے جیسے اور بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے کمالات ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کتاب سے جو سب سے بڑھ کر بات حاصل ہوتی ہے، جس کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود بیان کیا ہے کہ اس کتاب کا مقصد ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنا نہیں ہے، یعنی غیر مسلموں کے سامنے اس بات کو واضح کرنا نہیں ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر دلائل کیا کیا ہیں. اس کا موضوع الگ ہے، وہ کتابیں ہی الگ ہیں کہ جس میں یہ بحث کی جاتی ہے. آپ نے جو اس کتاب کا مقصد درمیانے کتاب میں بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ ہمارا اس کتاب سے مقصود اہل ایمان کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو زیادہ کرنا ہے. اس کتاب سے مقصد کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مزید بڑھے. اور انتہائی تفصیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اب تک فصول بیان کی، جو ابواب بیان کیے، اس کے اندر اس بات کو ثابت کیا. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کی 4 قسمیں بنائی ہیں، 4 قسمیں بنائی. قسم اول کے اندر آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، حضور علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے. پھر اس قسم کے اندر 4 باب بیان کیے، اس قسم میں 4 باب بیان کیے. پہلا باب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی تعریف کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کیسا بیان کیا ہے، یہ پہلے باب کا موضوع ہے. پھر اس پہلے باب کے اندر 10 فصلیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی. دوسرا باب، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اعلیٰ درجے کے اخلاق عطا فرمائے تھے، اعلیٰ درجے کے اخلاق اور جو خوبصورت
صورت حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے محاسن، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا بیان، جسم اقدس کا بیان یعنی دینی دنیاوی جو فضائل تھے ان کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا، جیسے آپ کی بہادری، آپ کی سخاوت، آپ کی پاکیزگی، آپ کے جسم مبارک کی خوشبو، آپ کے پسینے مبارکہ کی خوشبو، آپ کے خون مبارک کی خوشبو، بہت ساری چیزوں کو 27 فصلوں کے اندر بیان کیا، 27 فصلوں میں بیان کیا۔ پھر تیسرا باب وہ مشہور حدیثیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عظمت کو بیان کرتی ہیں، ان کو بیان کیا۔ اور اس تیسرے باب کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ میں 12 فصلیں بیان کروں گا، 12 فصلیں بیان کروں گا، لیکن بیان آپ نے 15 فصلیں کی، بیان 15 فصلیں کی۔ یہ تیسرا باب۔ پھر اس کے بعد چوتھا باب جو تھا وہ تھا کہ جس میں حضور علیہ السلام کے معجزات کو بیان کیا، حضور علیہ السلام کے معجزات کو بیان کیا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ میں 30 فصلیں بیان کروں گا، 30 فصلیں بیان کروں گا۔ یہ 30 فصلیں بیان کریں گے، پھر یہ قسم اول پوری ہو جائے گی، قسم اول پوری ہو جائے گی۔ قسم ثانی وہ ہوگی کہ جس میں حضور علیہ السلام کے حقوق لوگوں کے اوپر کیا ہیں، حقوق لوگوں پر کیا ہیں، اس کو بیان کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل آج ہمارا قسم اول پورا ہوا، قسم اول یہ پوری ہو گئی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت، حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ، پیاری پیاری صورت، حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات میں حدیثیں جو صحیح حدیثیں ہیں ان کو، اور ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کو بھی ہمیں بیان کرنے کی یہ سعادت حاصل ہوئی۔ اب جو باب ہے وہ انتہائی قیمتی باب ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام کے حقوق لوگوں پر کیا ہیں، اس کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرمائیں گے۔ وہ کیا ہیں، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم عبارت پڑھ لیں، کیونکہ اس عبارت کی بڑی برکتیں ہیں، عبارت کی بڑی برکتیں ہیں کہ شفا شریف کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اور علامہ آبی سندھی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کی برکت سے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرماتا ہے۔ تو عبارت پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو اگلی قسم ہے اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ وذهب غير واحد من العلماء في تأويل هذا الحديث وظهور معجزة نبينا عليه السلام إلى معنى آخر من ظهورها بكونها وحيا وكلاما لا يمكن التخيل فيه ولا التحيل عليه ولا التشبيه، فإن غيرها من معجزات الرسل قد رام المعاندون لها بأشياء تمع في التخيير بها على الضعفاء كإلقاء السحرة حبالهم وعصيهم وشبه هذا مما يخيله الساحر أو يتحيل فيه، والقرآن كلام ليس للحيلة ولا للسحر في التخييل فيه عمل، فكان من هذا الوجه عندهم أظهر من غيره من المعجزات، كما لا يتم لشاعر ولا لخطيب أن يكون شاعرا أو خطيبا بضرب من الحيل والتمويه، والتأويل الأول أخلص وأرضى، وفي هذا التأويل الثاني ما يغمض الجفن عليه ويغضى۔ ووجه ثالث على مذهب من قال بالصرفة وأن المعارضة كانت في مقدور البشر فصرفوا عنها، أو على أحد مذهبي أهل السنة من أن الإتيان بمثله من جنس مقدورهم، ولكن لم يكن ذلك قبل ولا يكون بعد، لأن الله تعالى لم يقدرهم ولا يقدرهم عليه، وبين المذهبين فرق بين وعليهما جميعا، فترك العرب الإتيان بما في مقدورهم أو ما هو من جنس مقدورهم، ورضاهم بالبلاء والجلاء والسباء والإذلال وتغيير الحال وسلب النفوس والأموال والتقريء والتوبيخ والتعجيز والتهديد والوعيد أبين آية للعجز عن الإتيان بمثله والنكول عن معارضته، وأنهم منعوا عن شيء هو من جنس مقدورهم. وإلى هذا ذهب الإمام أبو المعاني الجويني وغيره، قال: وهذا عندنا أبلغ في خرق العادة بالأفعال البديعة في أنفسها كقلب العصا حية ونحوها، فإنه قد
يسبق إلى بار النذر بدارا إلى أن ذلك من اختصاص صاحب ذلك بمزية معرفة في ذلك الفن وفضل علم إلى أن يرد ذلك صحيح النذر. وأما التحدي للخلائق في 200 من السنين بكلام من جنس كلامهم ليأتوا بمثله فلم يأتوا فلم يبقى بعد توفر الدواعي على المعارضة ثم عدمها إلا منع الله الخلق عنها بمثابة ما لو قال نبي آيتي أن يمنع الله القيام عن الناس مع مقدرتهم عليه وارتفاع الزمانة عنهم فكان ذلك وعجزهم الله تعالى عن القيام لكان ذلك من أبهر آية وأظهر دلالة وبالله التوفيق. دوسری قسم جو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرمائیں گے، اس میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لوگوں پر حقوق ہیں اس کو بیان فرمائیں گے، اور اس میں بھی 4 باب ہیں، اس میں بھی 4 باب ہیں۔ نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، اس کی فرضیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا واجب ہونا اور آپ کی سنت کی اتباع کرنے کا ضروری ہونا، اس کا بیان ہوگا۔ اس میں 5 فصلیں بیان کریں گے، 5 فصلیں بیان کریں گے، اور دوسرے باب کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی خیر خواہی کا لازم ہونا، آپ کی خیر خواہی کا لازم ہونا، اس میں 6 فصلیں بیان کریں گے۔ تیسرے باب کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر معاملے کی تعظیم لازم ہے، ہر معاملے کی تعظیم لازم ہے، آپ کی توقیر لازم ہے، اور آپ کے ساتھ نیکی کرنا یہ لازم ہے، اس کو بیان کریں گے۔ اس میں 7 فصلیں ہیں۔ اور چوتھے باب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم، اس کا فرض ہونا، اس کی فضیلت، اس کو بیان کریں گے، اور اس میں 10 فصلیں ہیں، یعنی ٹوٹل ان کے مطابق اس کے اندر 29 فصلیں ہیں۔ 5 6 7، 5 اور 6 11، 11 اور 7 18، اور اگلی جو 10 فصلیں ہیں تو 28 فصلیں ہوئیں، اس میں 28 فصلیں ہوئیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی فرضیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا لازم ہونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کی تعظیم کرنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کا حکم۔ یہ تمام کی تمام اہم ترین چیزیں ہیں جس کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کریں گے، اور اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کیسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کیسے کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کیسے کرتے تھے، ان تمام چیزوں کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت عطا فرمائے، اور جو اب تک پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑی سی عبارت مزید ہے، اسے سن لیجیے۔ فرماتے ہیں وقد غاب عن بعض العلماء وجه ظهور آیاته على سائر آیات الانبیاء حتى احتاج للعذر عن ذلك بدقة أفهام العرب وذكاء ألبابها ووفور عقولها وأنهم أدركوا المعجزة فيهم بفتنتهم وجاءهم من ذلك بحسب إدراكهم وغيرهم من القبط وبني إسرائيل وغيرهم لم يكونوا بهذه السبيل بل كانوا من الغباوة وقلة الفطنة بحيث جوز عليهم فرعون أنه ربهم وجوز عليهم السامري ذلك في العجل بعد إيمانهم وعبدوا المسيح مع إجماعهم على صلبه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فجاءتهم من الآيات الظاهرة البينة للأبصار بقدر غلظ أفهامهم ما لا يشكون فيه ومع هذا فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ولم يصبروا على المن والسلوى واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير والعرب على جاهليتها أكثرها يعترف بالصانع وإنما كانت تتقرب بالأصنام إلى الله زلفى ومنهم من آمن بالله وحده من قبل الرسول بدليل عقله وصفاء لبه ولما جاءهم الرسول بكتاب الله فهموا حكمته وتبينوا بفضل إدراكهم لأول وهلة معجزته فآمنوا به وازدادوا كل يوم إيمانا ورفضوا الدنيا كلها في صحبته وهجروا ديارهم وأموالهم وقتلوا آباءهم وأبناءهم في نصرته وأتى في معنى هذا بما يلوح له رونق ويعجب منه
زبرج لو احتیج الیہ وحقق ولكن قدمنا من بیان معجزۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وظہورها ما یغنی عن رکوب بطون هذه المسالک وظہورها وباللہ استعین وهو حسبی ونعم الوکیل۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگرچہ کہ فصل تھوڑی سی مشکل تھی اور اس میں کوئی واقعات وغیرہ بھی نہیں تھے، لیکن چونکہ یہ علمی باتیں ہیں اور کتاب بڑی بابرکت ہے تو اس لیے ان باتوں کو بیان کرنا یہ بہت ضروری تھا۔ اگرچہ کہ جو طلباء ہیں، اہل علم ہیں، ان کے اندر تو ان کے لیے تو اس میں بڑی تفصیل ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں وہ بڑی کمال کی چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل، صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات کی کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چیزوں کی، آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کی آل اولاد کی کیسی تعظیم کرتے تھے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی دلچسپ بھی ہوں گی اور بہت معلوماتی بھی ہوں گی۔ رب تبارک و تعالی ہمارا اب تک کا جو پڑا ہوا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور آگے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔